دنیا کے ہر رشتے کی بنیاد محبت پر ہے، لیکن محبت کے بغیر بھی کئی رشتے ایسے وجود میں آ جاتے ہیں جو انسان کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ یہی کچھ زینت کے ساتھ بھی ہوا، جسے بہت چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو کھونا پڑا۔ وہ ابھی ماں کی محبت اور دعا کے لمس کو محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ اس کا باپ دوسری شادی کر کے ایک اجنبی عورت کو گھر لے آیا۔ زینت کی معصوم آنکھوں میں ایک امید تھی کہ شاید یہ نئی عورت اس سے اتنی ہی محبت کرے گی جتنی اس کی اصل ماں کیا کرتی تھی۔ لیکن وقت گزرتے ہی زینت کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ عورت اس سے ماں کا رشتہ تو دور، انسانیت کا برتاؤ بھی نہیں کرتی۔ وہ ہر بات پر زینت کو جھڑکتی، مارتی، کبھی کبھی اتنی سخت باتیں کر دیتی کہ زینت کا دل کانپ اٹھتا۔ باپ اس کے لیے ڈھال ضرور تھا، لیکن وہ ہر وقت گھر پر نہیں رہتا تھا۔ زینت بچپن میں ہی بڑوں جیسے غم سہنے لگی۔ وہ اکثر اپنی ماں کی قبر پر جا کر رویا کرتی اور دل ہی دل میں اللہ سے شکوہ کرتی کہ اس کے نصیب میں ایسا رشتہ کیوں لکھا جو زخم دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، زینت جوان ہو گئی، لیکن دل میں وہی چبھتا ہوا دکھ ساتھ رہا۔ باپ بوڑھا ہو گیا اور ایک دن وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب اس گھر میں زینت اور اس کی سوتیلی ماں ہی رہ گئیں۔ دن مزید بھاری ہو گئے۔ وہ عورت بھی اب بوڑھی ہو چکی تھی، بدن کمزور ہو گیا تھا، آواز سے غرور کا زہر ختم ہونے لگا تھا، لیکن زبان اب بھی کبھی کبھی زہریلے جملے اگل دیتی تھی۔ زینت کے پاس اختیار تھا کہ وہ بھی بدلہ لے لیتی، وہ عورت پر وہی ظلم کرتی جو اس نے بچپن میں زینت کے ساتھ کیا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل ایسا کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ شاید صبر اور برداشت کی وہ عادت بن گئی تھی جو اسے ہر برائی سے روک دیتی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب سوتیلی ماں سخت بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب چند دنوں کی مہمان ہے۔ وہ بستر پر کراتی رہی اور زینت اس کے لیے دوا، پانی، کھانا سب لے کر حاضر رہتی۔ رات کو بھی جاگتی رہتی کہ کہیں وہ کچھ مانگ نہ لے۔ وہ عورت حیران بھی ہوتی کہ جس کے ساتھ ساری زندگی نفرت کی، وہی لڑکی آج خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ ایک رات جب کمرے میں گہرا اندھیرا تھا اور بارش کے قطرے کھڑکی سے ٹکرا رہے تھے، سوتیلی ماں نے دھیمی اور کپکپاتی آواز میں پکارا، زینت بیٹی۔ یہ لفظ زینت کے لیے اجنبی سا تھا، برسوں بعد اس کی زبان سے نکلا تھا۔ زینت تڑپ کر اس کے قریب آئی، جھکی، اس کے کان کے قریب ہو کر کہا، جی ماں۔ اس کی سوتیلی ماں کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ لرزتی آواز میں بولی، بیٹی، میں نے تمہیں ہمیشہ دکھ دیا، تمہاری زندگی جہنم بنا دی۔ آج جب زندگی ختم ہونے کو ہے تو احساس ہو رہا ہے کہ میرا کوئی نہیں، بس تم میری ہو۔ بیٹی مجھے معاف کر دو۔ مجھے زینت کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے جھک کر اس کے جھریوں بھرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، ماں آپ میری ماں تھیں، ہیں اور رہیں گی۔ میں نے تو آپ کو ہمیشہ دل سے ماں مانا، بس آپ کو دیر ہو گئی ماننے میں۔ یہ سنتے ہی سوتیلی ماں کے چہرے پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں سے دو گرم آنسو نکلے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسی لمحے زینت کے دل سے برسوں کا زہر اتر گیا۔ دل کی گرہ کھل گئی، جیسے برسوں کی نفرت آج محبت میں بدل گئی ہو۔ اگلی صبح زینت نے اپنی سوتیلی ماں کو غسل دیا، اپنے ہاتھ سے کفن پہنایا، قرآن پڑھا اور ہر کلمے پر اس کی آنکھیں بھیگتی رہیں۔ جنازے کے ساتھ قبرستان تک گئی، قبر میں بھی اتر کر اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو رکھا۔ مٹی ڈالتے وقت اس کے دل سے ہر نفرت کا کانٹا نکلتا رہا، محبت کے پھول کھلتے رہے اور وہ دل ہی دل میں کہتی رہی، ماں اب سکون سے سو جاؤ، اب آپ کے لیے کوئی دعا کم نہ ہوگی، میں آپ کو راضی کر کے رخصت کر رہی ہوں۔ لوگ حیران تھے کہ جس ماں نے اس پر ظلم کیا، وہ بیٹی اسے آج بھی ماں کہہ رہی تھی۔ قبر پر بیٹھ کر وہ سوچتی رہی کہ شاید اللہ نے اس کے نصیب میں ماں اس لیے لکھی تھی کہ وہ صبر، محبت اور معاف کرنے کا سبق سیکھ لے۔ زینت آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہا، ماں آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی نے آپ کی جگہ بھی حق ادا کر دیا۔ میں اس امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ اس دن کے بعد زینت کا دل سکون لوٹ آیا۔ تنہائی اب بھی تھی مگر دل میں روشنی بھر گئی۔ وہ ہر دن قبر پر جا کر دعا کرتی، محبت کے کلمات دہراتی اور اپنے دل میں کہتی رہتی، رشتے خون کے نہیں دل کے ہوتے ہیں۔
اور دل بڑا ہو تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی جیت یہی ہے کہ ہم برائی کے بدلے بھلائی کریں، نفرت کے بدلے محبت کریں، زخم دینے والے کو دعا دیں اور رخصت کریں۔ یہی سبق زینت نے سوتیلی ماں کے آخری وقت سے سیکھا، اور یہی سبق اس نے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ بنا لیا۔